بسم اللہ الرحمن الرحیم وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم رواہ مسلم۔ انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنة حتی تؤمنوا، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں، اذا فعلتموہ، جب وہ کام تم کرنے لگ جاؤ، تحاببتم، تو تمہیں آپس کی محبتیں مل جائے، افشوا السلام بینکم، وہ کام ہے سلام کو آپس میں پھیلاؤ، سلام کو آپس میں رواج دو۔ باب السلام حدیث آپ کے سامنے آ گئی، حدیث کا ترجمہ بھی آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول جنت کے لیے ایمان کو ضروری قرار دیا۔ جنت میں داخل ہونا دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہے دخول اولی اور ایک ہے مطلقاً دخول۔ جو مطلقاً دخول ہے اس کے لیے ایمان ہے، کافر بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جہاں تک دخول اولی ہے یعنی جہنم کو دیکھے ہی نہ، جہنم کی طرف جانا ہی نہ ہو، سیدھا بندے کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے، تو اس کے لیے کامل ایمان کا ہونا ضروری ہے، کامل مومن بننا ضروری ہے۔ اور جہاں تک مطلق دخول ہے تو اللہ معاف فرمائے، اگر کسی موڑ پر کسی وقت کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس سے توبہ کیے بغیر بندہ فوت ہو گیا تو اپنی غلطی کی سزا بھگتنا قانوناً ہے، پھر ایک نہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ اپنے ایمان کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بہرحال حضور نے جنت کے لیے ایمان کو ضروری قرار دیا کہ جنت میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا، جب تک تمہارے اندر ایمان نہ ہو۔ اور مومن بننے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقوف بنایا اس بات پر کہ آپس میں محبت ہو۔ جب تک تمہارا آپس کا تعلق محبت برا تعلق نہ ہو، آپس کا تعلق بھائی چارگی والا نہ ہو، آپس کا تعلق خوش اسلوبی والا نہ ہو، تو اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث کو ملا لیں، آپ نے حدیث پڑھی ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو بھائی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بننے کو موقوف فرمایا اس بات پر کہ آپس کی محبت ہو، اور پھر محبت کا طریقہ بھی بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپس کی محبتیں کیسے پیدا ہوں گی، آپس کا بغض کیسا ختم ہوگا، آپس کی ناراضگیاں کیسے ختم ہوں گی، اور آپس کی دشمنیاں ہیں وہ کیسے ختم ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کثرت سے کرو، سلام کو رواج دو۔ اب بظاہر کثرت سلام اور آپس کی محبت، آپس کا دلوں کا جوڑ، اس میں کیا نسبت ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ اس کو کرنے کا پابند ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اور اس کا فائدہ بندہ حاصل کر لیتا ہے، اس کی وجہ اور حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پہلی بات تو ہم یہ کریں گے کہ ہمیں وجہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ آپس کے سلام کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے دشمنیوں کو
تمہارے بغض کو، تمہارے آپس کے حسد کو اور تمہارے دل کی بیماریوں کو ختم فرما دیں گے، تو پھر واقعی اس میں تاثیر موجود ہے، واقعی اس نسخے میں یہ چیز موجود ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ ہاں، ایک چیز جو انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے، انسان اس پر غور کر سکتا ہے، اتنی بات واضح ہے کہ جب آدمی کسی کو سلام کرتا ہے تو دوسرے کو یہ باور کراتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں سلامتی کا چاہنے والا ہوں۔ جب کہتا ہے السلام علیکم، تو اس جملے میں اس کو یہ پیغام دینا ہوتا ہے کہ بھائی میں آپ کے بارے میں سلامتی کا چاہنے والا ہوں، لہٰذا میرے بارے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جب ہر بندہ دوسرے کو سلام کرنے والا بن جائے، معاشرے میں سلام عام ہو جائے، تو پورا معاشرہ ایسا ہو جائے گا، ایک کو دوسرے سے کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوگا، تو پورا معاشرہ محبت بھرا معاشرہ بن جائے گا، پورے معاشرے میں اخوت اور بھائی چارگی کا پروان چڑھے گا، اور یہ جو فائدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ فائدہ مجھے اور آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ آج اگر میں اور آپ دیکھیں تو ہمارے اندر اس ایک سنت کو چھوڑنے کی وجہ سے گھروں میں کتنی پریشانیاں ہیں، گھروں میں کتنے آپس کی ضد بازی ہے، گھروں میں کتنا ایک آپس کی لڑائی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے بھی اسی پر بات کی تھی کہ بھائی بھائی کے ساتھ سال گزر جاتا ہے نہیں بولتا، بھائی بھائی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، عید کا دن ہوتا ہے اس دن بھی بھائی بھائی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چھوڑ چکے ہیں، اس کی چھوڑنے کی وجہ سے ہم یہ نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور ان کاموں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہمارا آپس کا یہ تعلق ہے، اور ان حالات کا ہمیں دیکھنا جو ہے وہ مل رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے درس دیا، درس میں یہ بات کہی مسجد میں کہ بھائی جب گھر جاؤ سلام کرنے کے فائدہ ہے کہ جب تم سلام کرو گے تو اس سلام کرنے کی وجہ سے تمہارے آپس کی محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک بندے نے، کیونکہ ہمارے عرف میں عام طور پر بیوی کو سلام کرنا یا بیوی کا خاوند کو سلام کرنا اس کو معیوب سا سمجھا جاتا ہے، اب خاوند بیوی کو سلام کرے یہ کیسے ہو؟ تو اس نے درس سنا، مسجد سے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا بیوی کو سلام کیا، آگے سے وہ ہنسنے لگ گئی۔ واپس آ کر مولوی صاحب کہہ رہے مولوی صاحب میں سلام کیتا تو آپ آگے سے وہ میری بیوی ہنسنے لگ گئی۔ اس نے کہا یہی تو سلام کا فائدہ ہے، باقی عام دنوں میں تم گھر جاتے پتہ نہیں کیا صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا، پتہ نہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا، یہ ڈرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے تھے پتہ نہیں اب کوئی لڑائی نہ بن جائے، اب کوئی جھگڑا نہ بن جائے۔ سلام نے یہ فائدہ دیا کہ جیسے تم گھر میں داخل ہو گئے تو تمہیں کون ملی؟ مسکراتی ہوئی بیوی مل گئی۔ تو یہ تو ویسے واقعہ ہے، ہم حضور کے فرمان کو دیکھتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیار بھرے انداز میں ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہوئے مجھے اور آپ کو نتیجے پر پہنچا گئے، اور فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک جنت داخل نہیں ہو سکو گے جب تک ایمان نہیں ہوگا، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تمہارا ایمان معتبر اس وقت ہوگا، تمہارا ایمان تمہیں جنت میں اس وقت لے کے جائے گا جب تمہارا ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کامل ہوگا آپس کے محبتوں کی وجہ سے، سارے مسلمانوں کے لیے اپنے دل کو صاف رکھنے کی وجہ سے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتلاؤں، وہ کام نہ بتلاؤں جن کے کرنے سے تم آپس میں محبتیں کرنے لگ جاؤ گے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو۔ اور یہ حقیقت ہے، جس بندے کا دل نہیں کرتا، جس کا منہ نہیں لگنا چاہتا بندہ، وہ سامنے آ بھی جائے تو اس کو سلام کرنے کا بھی دل نہیں کرتا، لیکن زبردستی اگر بندہ ایک بار اس کو سلام کرے، دو بار اس کو سلام کرے، پھر اس کو سلام کرے، تو آہستہ آہستہ وہ جو نفرتیں ہیں اس سلام کی برکت سے اللہ ان نفرتوں کو محبت میں بدل دیتے ہیں۔ اور یہ نتیجہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اگر میں اور آپ آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ میں اور آپ اپنے گھروں میں اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔
آپس کا تعلق، آپس کی محبتیں اور آپس کا پیار کتنا بڑھتا ہے، چاہے وہ بہنیں ہو، بہن بھائی ہو، گھر کے افراد ہے، گھر کے مستورات ہیں، مستورات کے مستورات کے ساتھ، ہاں جن کو آگے چل کر انشاءاللہ اس پر بات ہوگی کہ کون کس کو سلام کر سکتا ہے، کون کس کو سلام کرے، کہ کہاں سلام کرنا چاہیے، کہاں سلام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ فقہاء نے باقاعدہ اس پر وہ گنتی بتلائی ہے کہ کس کس جگہ اور کس کس بندے کو سلام نہیں کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ کوشش کرنی چاہیے، اللہ کرے کہ میں اور آپ اس حدیث